زمان پارک میں موجود ہیں PK40 سے شہزاد گل اوان صاحب اس ٹائم زمان پارک میں موجود ہیں. جیسے کہ خان صاحب نے بولا تھا 25 مارچ کو جو مینار پاکستان میں جلسہ کیا جائے گا اس کی تیاری کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. خیر مبارک جی. سر 25 مارچ کے جلسے کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں KPK سے آپ جس طرح سے لیڈ کر کے آئے ہیں پنجاب میں؟ 25 مارچ کا جلسہ آج بھی خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور 2 دن پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ پاکستان کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. جیسے 23 مارچ کو آپ کو پتہ ہے 1940 کو قرارداد پاکستان بنی منظور ہوئی تھی جس پہ پھر پاکستان بنا تھا. تو ابھی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے پاکستان کی قرارداد ہوگی اور انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہی ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں 23 مارچ کے ادھر ہی مینار پاکستان میں یہ انشاءاللہ وہ ریکارڈ ٹوٹیں گے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا جیسے خان صاحب پہ 72 گھنٹے بہت اہم ہے. خان صاحب نے بولا کہ یہ 72 گھنٹے بہت اہم ہے. کیا لگ رہا ہے پنجاب پولیس دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گی یہاں پہ؟ میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی اس وقت کیس ہے یا کوئی جواز ہے کہ وہ اٹیک کر سکیں. اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں ہوئی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں. پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کی یہاں پہ ڈائریکٹ خان صاحب کو پکڑنے کی. انہوں نے کہا جی حالات خراب ہوں گے تو ہم کچھ ایسا کر دیں گے. پھر اسلام آباد کے اندر ایک کلیئر اٹیمپٹ کی وہ بھی ناکام ہوئی. پھر انہوں نے ایک پلان بنایا جس کو خان صاحب نے کل اس سے پہلے ہی ڈسکلوز کر دیا. تو اب الٹیمیٹلی ان سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. تو انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا. اب ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو کیا کہیں گے. ان کا تو مقصد یہ تھا کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. انہیں پتا تھا کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. سر جب خان صاحب کو اتارنے کی بات آئی تھی تو عدالتیں رات کو 12 بجے کھل گئی تھیں. ابھی تک عدالت بند ہے, آج چھٹی بھی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی ہمیں امید تو ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کب تک ایسے چلیں گی. اور جو اگر آپ دیکھیں 12 بجے والی کھلنے میں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے وہ عدالتیں کیسے کھلی تھیں, کیا ہوا تھا. اب اس دفعہ انشاءاللہ عدالتیں کھلیں گی بھی اور انصاف بھی ہوگا لیکن عوام کے زور پہ. سر بات کی جائے صحافت کی تو صدیق جان کو جیسے گرفتار کر لیا گیا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کو یہ آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ آج اظہر مشوانی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے جو ہمارے پنجاب کے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں. دیکھیں ان کو یہ بالکل کلیئر اندازہ ہو گیا. آپ اسلام آباد اور پنجاب میں دیکھیں میرے حساب سے سینکڑوں لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ابھی آج بھی بے تحاشا جگہ پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ ان کا جلسہ نہ کامیاب ہو, ان کی تحریک. اب ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ سب کچھ بوکھلاہٹ میں ہو رہا ہے. اور یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں, اگر پہلے ہماری کوئی پرسنٹیج 70 تھی تو یہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو 72 پہ چلی جاتی ہے, اگلی کرتے ہیں تو 75 پہ چلی جاتی ہے, اگلی کرتے ہیں تو 80 پہ. یہ ہر کچھ چیزیں ان پہ الٹا پڑ رہی ہیں. سو یہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, یا شاید میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا بس آخری چالیں چل رہے ہیں. اور 1 سال ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بھی پلان کیا پچھلے اپریل سے لے کے آج تک, پہلے انہوں نے پلان کیا کہ عمران خان کو ہم ہٹا دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کے لوگوں کو ہم توڑ لیں گے, توڑ سکیں نہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم خان کو نائل کر دیں گے, نہیں کر سکے. جتنے کیسز لائے ہیں وہ سارے ان کے اوپر الٹے پڑ گئے. سو اس وقت آپ دیکھیں پنجاب حکومت کو وہ چلانا چاہ رہے تھے, ان سے نہیں چل سکی. الیکشن میں گئے, نہیں جیت سکے. ضمنی کرائیں, واپس چلے گئے. الیکشن کے شیڈیول نہیں آنا. اب یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا ہمارے لیے کیا المیہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن 2.5 مہینے یہ کہتا رہا 2 مہینے کہ ڈیٹ دینا میرا اختیار ہی نہیں ہے. ڈیٹ دینا جو ہے وہ ڈیفائن یا صدر دے گا یا گورنر دے گا. یہ کافی جب پرابلم ہوا تو سپریم کورٹ نے اس پہ 100 موٹر لیا. انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ ڈیٹ جو ہے وہ دے گی یا تو آپ کی گورنر دے گا اگر اس نے اسمبلی خود ڈیزالو کیے, اس نے دستخط کیے. اگر اس نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا. تو اب کہاں سے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ڈیٹ, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو اب کیسے اختیار آ گئے؟ تو لہٰذا اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. یہ بات بڑی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ جو ابھی انہوں نے کام کیا یہ جلد بازی میں, فرسٹریشن میں اور بدنیتی میں ایسے قدم اٹھا رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا مسئلہ انہوں نے آدھا حل کر دیا ہے. اب کسی کورٹ کے جو ان کے وکیل تھے, جو ان کی الائز بھی ہیں, وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ اعتزاز حسن کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب جتنے قانون دان ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ تو غلط ہو گئے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لا کو ہی بریک کر دیں, قانون تو نہیں بریک کر سکتے. سر بات اعتراض بات ہوئی ابھی ان کے گھر پہ بھی اٹیک کیا جب گیا جب خان صاحب کے گھر کو اٹیک کیا, خان صاحب کی دیوار توڑی گئی, جو نا گیٹ توڑا گیا.
تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کی بھرپور اب جو نا امداد کریں گے. دیکھیں جو بھی ذی شعور ہے نا، جس کے اندر پاکستان کا درد ہے، جس کے اندر اس عوام کو جہاں پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عورتیں آج بھی کوئی 7 کے قریب عورتیں زخمی ہو گئیں، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، وہ بھی کس لیے؟ آٹے کے لیے. وہ کل ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ دیکھیں ہمارے حالات انہوں نے یہاں پہنچا دیے ہیں. یہاں تو جو عقل رکھنے والا بندہ ہے نا، وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں جو بالکل اوپر سے فارغ ہے تو یا جس کا کوئی مفاد یہاں پہ وابستہ ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس نے کوئی پیسے بنانے ہوں گے، اس کے علاوہ ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ نہ کھڑا ہو. سر آٹے کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو خواتین پہ جو نا پنجاب پولیس کی طرف سے تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں. یہ تو اپنی جو جاہلیت ہے اور اس کو میں کیا جانوروں کا جو پن ہے ان کو یہ ظاہر کر رہے ہیں. انہی کے پلے ہوئے گلو باٹے ہیں، انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہیں، پتہ نہیں ان کی کوئی کوالیفیکیشن بھی ہے، پتہ نہیں ان کے اندر کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں. یہ کیا سینس بنتا ہے کہ ہاں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جس معاشرے میں جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم مذہب سے ہمارا بلیو ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہم تو 10 بار گھروں میں یہ سوچتے ہیں کسی کو اونچی آواز سے بلائیں نا، آپ سرے ہم ان کی بٹائی کر رہے ہیں. تو یہ آپ ملک کے محافظ ہیں یا کیا ہیں؟ سر لاسٹ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، مریم نواز اور رانا سلطانہ نے بولا کہ کے پی کے سے بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد آئے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کون سا اسلحہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا دکھائیں. آپ میرا خیال ہے اگر مغرب کو آتے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں پہ لوگ باجماعت وضو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ. اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کے ہاتھ میں مجھے ڈنڈا بھی دکھا دیں اگر ہے تو، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی یا بیچارہ کسی کے ہاتھ میں کوئی رومال ہوگا، یا اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ہاں ایک چیز ضرور ہے، ایسے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا، لیکن ایک چیز بڑی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جذبہ ضرور ہے، اور وہ جذبہ سرفروشی کا جذبہ بھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور کے پی کے چونکہ میں آپ کو بتاؤں آج جب خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہاں بھی یہ بات خان صاحب نے بھی کی، کے پی کے لوگ نسبتاً پورے پاکستان میں آزاد لوگ ہیں. وہ الیکشنوں میں بھی آزاد منش فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں پہ کسی کے انفلوئنس میں وہ نہیں آتے، نہ وہ کسی کی زور زبردستی برداشت کرتے ہیں. وہ آزاد ہیں، تو اس لیے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ غلام کیوں نہیں ہے، بس ان کو یہ پرابلم ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. سر لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو، اوورسیز پاکستانی کو، اس ٹائم جو خان صاحب ہیں پورے دنیا کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں پیغام تو ہر ایک تک پہنچ چکا ہے، بچے تک پہنچ چکے ہیں. اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں کو بارش سفید داڑھی والے بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ نوجوان بھی نظر آئیں گے، اور یہاں پہ آپ کو بچے بھی نظر آتے ہیں. ہر بندے تک ہمارا پیغام خان صاحب نے پہنچا دیا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی پہنچا دیا ہے. اور اس سے بڑھ کے بھی جو حرکتیں انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر کی ہیں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانا، اور وہ گرانے کے بعد جو پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ پہ لے آئے ہیں، عام آدمی کا جینا اس وقت مشکل ہو گیا ہے. تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو اس سے زیادہ لوگوں تک کیا پیغام پہنچنا چاہیے؟ میرا خیال ہے وقت یہ آ گیا لوگوں کو کہ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور خان کی کال کے اوپر جس طرح لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ جو ٹاپل چیزوں کو کر سکیں. اب عام آدمی کو یہ آٹے کی لائنوں سے نکل کے خان کی لائنوں میں لگ جانا چاہیے، خود ہی انقلاب آ جائے گا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. مہربانی.